بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے مسائل پارٹ 2۔ مذکورہ بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ارشاد مبارک ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پر جنت حرام کر دی گئی ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا تک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اب شرک کی مذمت میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائیں، جن میں سر فہرست یہ نصیحت تھی، لا تشرکو کا مطلب ہے نہیں تم شرک کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، اور ان اگر قتلتا تم قتل کر دیے جاؤ، او یا حرقتا یعنی تم حرقتا جلا دیے جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے۔ مسند احمد، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنی زندگی کو ہمارے لیے ایزی کیا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تک تم مطلب غرغرہ نہیں طاری ہو جاتا ہے انسان پر، خاص طور پر یعنی جب ہماری جب وہ حالت نزا نہیں آ جاتی، اللہ کہتا ہے اس وقت تک میں توبہ انسان کے قبول کرتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم اللہ سے ابھی ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ابھی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ، اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے انجانے نا انجانے میں گناہ ہوئے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہماری آخرت سنوار دے۔ جو ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گناہ ہو گئے، جو پتہ لگے بھی وہ گناہ ہو گئے، اللہ اب تو ہم اے اللہ اب تو ہم تجھ سے اب تو ہم اس وقت غرغر اس کی یعنی کہ ہم ابھی حالت نزا سے پہلے کی بات ہے نا، ابھی تو ہم ہوش میں ہیں نا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے تو جواب میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، انی بے شک میں نے میں نے حرام کر دیا الجنت جنت کو، اس میں معرفہ خاص جنت کو، علی الکافرین یا نون جمع یعنی کہ کافروں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دی۔ صحیح بخاری یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش رد کر دی جائے گی۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی، ہر مشکل وقت میں بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم اور بے پناہ دباؤ کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ شیب ابی طالب کے ایام اسیری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ پورے عرب نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کے ساتھ ان کو کھانا مہیا کرنا بند کر دیا تھا، ان کے ساتھ رشتے مراسم رکھنے سب بند کر دیے تھے۔ یہ 3 سال کا وقفہ تھا جس میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی تھی اور حضرت ابو طالب کی بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس سال کو عام الحزن کا سال کہتے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے حرم شریف میں ابو جہل کو علی اعلان مرنے مارنے کی دھمکی دی۔ جناب ابو طالب زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح ساتھ دیتے رہے۔ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم کا سال عام الحزن قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خونی تعلق اور دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضرت جناب ابو طالب جہنم میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے روز اس کے کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے عمر بھر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب اغفر لی بخش دے میرے گناہوں کو، اے میرے رب، خطیئتی میری خطاؤں کو، یوم الدین بدلے کے دن کے لیے، اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ معاف فرمانا۔ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ یعنی اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا نہ قیامت کے دن پر، لہٰذا اس کی ساری نیکیاں اور صالح اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر اجر و ثواب کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے۔